بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، لوہے قرآنی کے صرف 2 لفظ یاسین پڑھ کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ صرف 2 لفظ پڑھ کر سو جاتے ہیں، یاسین پڑھ کر سو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام بد قسمت کے تالوں کو کھول دیتا ہے اور اس گھر کا بچہ اس ہی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو بے شک ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ بس یاسین پڑھ کر سونا ہے اور آپ لوگ عمل دیکھیں، آپ لوگ اللہ پاک کا معجزہ دیکھیں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ والوں، جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ فوری طور پر ارب پتی بن جاتا ہے، گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے، گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ والوں، صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے، گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے، تو پھر مجھے کہنا ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں آ جائے گا۔ اگر نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہے، تو بدقسمت ہے، تو پنوتی ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں بن سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آج رات سونے سے پہلے ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور ترین وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ایک رات میں ہی نصیب بدل جاتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ خاص لوہے قرآنی کے الفاظ پڑھنے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو تھمبنیل کے اوپر یاسین لکھا ہوا دیکھ کر ہی کلک نہیں کریں گے، لیکن آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ موقع فراہم کرا ہے، کیونکہ پوری صورت نہیں پڑھنی، صرف 2 لفظ پڑھنے ہیں، صرف 2 لفظ یاسین بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگیاں جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہم لوگ تھک چکے ہیں، ہم نے بہت بڑے اعمال پڑھے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج اس وظیفے کو پڑھو۔ محرم الحرام کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، جو 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے۔ اللہ والوں، اس دن کی فضیلت اور برکت اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن بس آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ دن اتنا برکت والا ہے، وہ دن اتنا فضیلت والا ہے جو دن اس ماہ محرم کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں، اس کی فضیلت جب اتنی زیادہ ہے تو سوچیں کہ پورے مہینے کی فضیلت کیا ہوگی۔ اور یہ مہینہ ویسے بھی اہل بیت کا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا گیا تھا۔ تو اللہ والوں، آج اس ایک تسبیح کو پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا لو، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لو، کیونکہ یہ رات کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، یہ اسپیشل وظیفہ ہے۔ رات کا یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا
کہ اس عمل کی تاثیر و طاقت کتنی زیادہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے اندر جب کوئی بندہ لوح قرآنی کے یہ خاص الفاظ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے کتنا زیادہ راضی ہو جاتے ہیں، اس کو کتنا زیادہ نوازتے ہیں۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ حشر کے اندر کرا ہے۔ تو اللہ والوں، جس مہینے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کرا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعونیوں سے جو نجات ملی وہ ماہ محرم الحرام کے مہینے یوم عاشورہ کی 10 تاریخ کو ملی۔ اس کے علاوہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی وہ بھی اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کے دن جودی پہاڑ سے ٹکرائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مچھلی سے آزادی بھی اسی مہینے کے اندر دی۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی بھی اسی مہینے میں ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ امام حسین کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اللہ والوں، آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے۔ اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے انعامات سے اس مہینوں میں اپنے نبیوں کو نوازا، تو سوچیں کہ امتیوں کے لیے کتنی فضیلت والی بات ہے، کیونکہ جو ہمارے آئیڈیلز ہوتے ہیں، جو جن کی اسماء حسنہ پہ ہمیں زندگیاں گزارنا ہوتی ہیں، وہ نبی ہی ہیں۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور تعلیمات بھی ہم لوگ سب کی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانتے ہیں جو محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ پچھلی شریعت میں جو ہے وہ سجدہ تعظیمی حلال تھا، لیکن اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی وہ حرام ہے، جو کہ ایک کامن بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں، سب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی مہینے کے اندر نار نمرود سے آپ کو رہائی ہوئی تھی اور آپ اس آگ سے، جلتی ہوئی آگ سے آپ زندہ سلامت باہر آئے تھے۔ تو سوچیں کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے، اور اس مہینے کو بھی قربانی والا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بھی امام حسین نے اپنے سر کی قربانی دے کر دین کو بچایا تھا۔ تو اللہ والوں، سوچیں یہ مہینہ کتنا فضیلت والا ہے، اس کی راتیں کتنی مقدس ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو، آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آمین۔ اب اللہ والوں، عمل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لمحات، یہ مقدس لمحات، یہ اللہ والوں سال میں ایک بار ہی ملتے ہیں، تو لہٰذا اس خاص وظیفے کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو استوار کر لیں۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما،
حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ رب کو پکاریں گے، جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو یا ربنا سے پکاریں گے، تو رب کی رحمتیں، رب کی فضیلتیں آپ پر متوجہ ہو جائیں گی۔ اور جب رب کی رحمت آپ کی طرف ہو جائے، جب رب کی رحمتوں کا جو دھیان ہے وہ آپ پر ہو جائے گا، تو اللہ والوں ہر دل کی حاجت پوری ہوگی۔ یا ربنا پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، یا ربنا پڑھنے سے رب کی مدد آ جاتی ہے، یا ربنا پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا کو صرف اور صرف 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھ کے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ جب یا ربنا کو 7 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ربنا پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یعنی استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ چاہے تو استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں، آپ لوگ چاہے تو اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو صرف استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اس طریقے سے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار 70 بار پڑھتے تھے، کم و بیش زیادہ تر احادیث میں 70 بار کا ہی ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ تو 7000 کا بھی ذکر ہے، لیکن اتنی زیادہ بار تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا، تو کوشش کریں گے کہ کم سے کم جو تعداد ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اس عمل کو پڑھنے میں، مطلب استغفار کو پڑھنے میں آپ چاہے تو 70 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو تعداد بتائی جاتی ہے وہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس عمل میں، استغفر اللہ والے عمل میں آپ کچھ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے آنکھیں آپ کی بند ہوں اور آپ لوگ کسی سے کوئی بات نہ کر رہے ہوں، اور آپ کا پورا دھیان اپنے عمل کی طرف ہو اور آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں۔ جب آپ لوگ اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی خطاؤں کے بارے میں سوچیں گے تو خود بخود آپ کو رونا آنے لگے گا، خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے۔
دل آپ کا رنجیدہ ہو جائے گا، یہ سارا کچھ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ جب اتنی زیادہ کیفیت کو جمع کر کے پھر رب کو پکاریں گے، استغفر اللہ، رب سے کہیں گے کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کی پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو رب فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف معاف نہیں کرتا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوانا ہے تاکہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو سکے۔ اب آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ رب کی بڑی ہی پیاری صفت ہے، رب کا بڑا ہی خوبصورت لیکن نام بہت جلالی ہے۔ اس نام کو پڑھنے کے بعد رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو، یہ دونوں نام رب کے قہر والے ہیں، یہ دونوں نام رب کی بہت زیادہ جلالت والے نام ہیں۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 ٹائمز، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھا کریں اور پانی پر دم کر دیا کریں، پانی پر پھونک مار دیا کریں، کیونکہ پانی پر دم کرنے سے آپ کے وظائف کی جتنی بھی روحانیت ہوتی ہے وہ پانی میں چلی جاتی ہے، اور پھر آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے تو وہ تمام روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گی اور آپ کے جسم کے اندر سے تمام بیماریوں کو سب کے سب کو ہٹا دے گی، ختم کر دے گی۔ اللہ والوں، یا قہارو رب کا صفاتی نام ہے، رب کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ غلبہ پانے والا یا زبردست قابو پانے والا۔ اللہ والوں، یہ اللہ کی وہ نام ہے، یہ وہ صفت ہے جو ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتی ہے اور ہر مخلوق پر غالب ہے، غلبہ رکھتی ہے۔ اللہ والوں، یا قہارو پڑھنے کے فائدے آج میں آپ کو اگر بتانا شروع کروں نا تو یقین کریں ویڈیو بڑی لمبی ہو جانی ہے، لیکن آپ کو نام کی فضیلت کے متعلق تو پتا ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں رب کی کون سی صفت کو طلب کر رہا ہوں، اس سے مجھے کیا ملے گا، وہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا میرے سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہٰذا اس حساب سے آپ لوگ پڑھیں۔ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ یا قہارو کا کیا میں نے معنی بتایا آپ کو؟ بہت زیادہ غلبہ پانے والے اور ہر کسی پر قابو کرنے والا، ہر کسی سے افضل۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ اس صفت کو پکاریں گے تو رب آپ کو بھی غلبہ عطا کرے گا، آپ بھی دوسروں پر غلبہ پا جائیں گے۔ اسی طرح سے رب العالمین کی جو دوسری صفت ہے یا جبارو، یعنی اپنی مرضی چلانے والا۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے ہر کام اللہ رب العالمین سے کروا لیں، اللہ پاک آپ کی بات مانے، تو آپ لوگ یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے لاڈ اور آپ کے نخرے اٹھائے گا۔ اب اللہ والوں، وہ رب کو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو لہٰذا خود سوچ کے دیکھیں کہ رب کی جو روحانیت ہے، جو رحمانیت ہے، وہ کتنی وسیع و عریض ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ یہ آخر میں جو آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، یہ دو بڑی ہی خاص صفتیں ہیں، یہ دونوں صفتیں بڑی کمال کی ہیں، کیونکہ ان دونوں کے معنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا، رب کے علاوہ اور رب کے پیارے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں، اور یاسین، صرف یاسین، پوری سورت نہیں پڑھنی، صرف یاسین پڑھنا ہے، ان کے کیا معنی ہیں۔ الف لام میم اور یاسین یہ لوح قرآنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے، اور اپنے گھروں میں بھی لوح قرآنی کی تختیاں لٹکائی جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیسے معجزات ہوتے ہیں، اللہ پاک آپ کی کس طرح سے مرضی چلائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ذرا سمجھ لیجئے گا۔ الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، الف لام میم اور یاسین دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم اور یاسین کو صرف ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے الف لام میم اور یاسین پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا،
कोशिश करें अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और फिर उस पानी को आप लोग पी जाएं। अब हम लोग करते क्या है कि उस पानी को ना हम एक घूंट खुद पी लेते हैं, एक घूंट उस दूसरे को, एक घूंट तीसरे को, इस तरीके से पूरा घर उस एक घूंट पानी को पी लेता है एक एक करके। अल्लाह वालों, आप अमल पढ़ रहे हैं, पहले आप उस पानी को पी लें। दूसरों के लिए अमल कर रहे हैं तो अमल कोई इतना बड़ा थोड़ी है, 2-3 मिनट का वजीफा है, पढ़ के उसको भी पानी पिला दें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पूरी पूरी रूहानियत आपको मिलेगी, पूरी पूरी रूहानियत उनको मिलेगी। क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो हम लोगों का सब रोज गुजरते हैं, अल्लाह वालों आप भी जानते हैं कि हम लोग किन लोगों में बैठते हैं, किन दोस्तों में बैठते हैं और हम लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पानी का एक घूंट ना मेरे लिए काफी होगा, ना मेरे घर वालों के लिए काफी होगा। तो बेहतर ये पूरा गिलास पानी का आप लोग खुद पिए। दूसरों के लिए वजीफा पढ़ेंगे तो आप लोगों ने पूरा गिलास उसको पिलाना है, तभी आपके ऊपर असर करेगा, बीमारियां खत्म करेगा, जादू जिन्नात काटेगा। आप लोग यकीन करें, मजा आ जाएगा, दुआएं दोगे मुझे कि वाकई कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। ये ऐसा तेज तरीन वजीफा आपको बताकर जा रहा हूँ। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने वहीं बैठे बैठे दुआ लाजमी मांगनी है, मुसल्ला छोड़ना नहीं है, दुआ मांगनी है। दुआ आराम आराम से मांगनी है, पूरे अच्छे अंदाज से मांगनी है, पूरे अखलाक और इखलास के साथ मांगनी है। हम लोग दुआ मांगने में ही पता नहीं क्या जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह पाक बस हम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलाए, हम पर अपनी फजल की बरसात फरमाए। अब अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी हम लोगों की। इसी तरीके से नए और अच्छे वज़ाइफ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।